والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ پہلے تو میں بات کروں گا انڈیا میں ہماری مسلم بچی مسکان خان کے حوالے سے۔ یہ جو ایشو سامنے آیا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس بچی کی بہادری اور اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی، محبت۔ ہم اس بچی کی، وہ جو اسلام کی بیٹی ہے، ہم اس کی اس اسلامی غیرت کو سلام پیش کرتے ہیں اس ایوان سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، سینٹ کی طرف سے، اور اس کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے اماں عائشہ کے راستے پر چل کر، حضرت بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پہ چل پہ یہ جو بہادری دکھائی اور پردے کو مضبوطی سے اپنایا، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے ہندوستان کی حکومت کا، ہندوستان کے معاشرے کا، ہندو معاشرے کا۔ دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ایشو سامنے آیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا دنیا کی بڑی جمہوریت نہیں، بلکہ انڈیا ایک متعصب، انتہا پسند ملک ہے، جس میں ہندو کے علاوہ جتنا بھی لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات یا اپنے شعائر اسلام ادا کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ وہاں اس بچی کے ساتھ جو ہراسمنٹ کیا گیا، یہ انڈیا کے جمہوریت کے اس دعوے پر سیاہ دھبہ ہے، داغ ہے، اور یہ ہمیشہ اس کے منہ پر، یہ ماتھے پر کلینک رہے گا جب تک انڈیا تمام اقلیات کو ان کی آزادی نہیں دیتا۔ تو ہم ہندوستانی حکومت کی ان متعصب لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی اس بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ جی۔ اور دوسرا، اسی طرح آج کل وہاں سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہاں بھی مسلمان بچیوں کو، مسلمان خواتین کو پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہر ایک کو آزادی ہے، اگر وہ حجاب کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اسکول میں آنی چاہتی ہے، اسکول میں یا کالج میں، تو اس کو اجازت ہو۔ جس طرح بغیر حجاب کے آنے والی خواتین کو آزادی ہے، اجازت ہے، اسی طرح حجاب والی خواتین کو بھی آزادی اور اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو تلمبہ کا واقعہ ہوا ہے، تمام میرے کولیگس نے اس کی مذمت کی ہے، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے۔ لیکن یہ اس کی آڑ میں دینی جماعتوں کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں۔ جی۔ اس لیے کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کسی دینی جماعت کے نمائندہ لوگ اس میں ثابت نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے۔ اگر الزام کوئی کسی نمائندہ مسلک کی جماعت کے لوگوں کو ثابت کر دے تو پھر الزام لگائے، انشاءاللہ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ جی۔ لیکن یہ وہ جتھے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے، لاقانونیت کے راستے پہ چلایا جاتا ہے، پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ واقعی بدنامی ہوئی۔ ہم ان نرسریوں کو، ان کو بند کریں تاکہ ملک کی بدنامی بند ہو۔
جی سر. اور اسی طرح میں ایک پشاور کا واقعہ ہے. ہمارے جماعت کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب 14 جنوری کو ان کو ایک مدرسے کے مسجد کے سامنے جب وہ نکلے عصر کی نماز پڑھ کے ان کو شہید کیا گیا. اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے KPK کی پولیس تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. ویڈیو موجود ہونے کے باوجود وہ جو قاتل ہیں نقاب پوش نہیں تھے. نادرہ کے ریکارڈ میں 1 دن میں کیا 5 منٹ میں ان کا پتہ چل سکتا ہے کون ہے. لیکن آج تک 1 مہینہ گزرنے کے باوجود KPK کی پولیس نے اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی. میں چیئرمین صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے پہلے بھی یہ معاملہ کمیٹی کو ریفر کیا تھا تو IG اور چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کی جائے اور ان کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ فوری اگلے 2-3 دن میں جب تک یہ اجلاس ہے ہمیں اس کی رپورٹ. 1 مہینہ گزرنے کے بعد انہوں نے کیوں نہیں اس پہ کارروائی. رپورٹ لیں جی IG اور چیف سیکریٹری KP سے. تھینک یو سر. کمیٹی تو گیا ہوا ہے نا. ایک منٹ. اور اسی طرح نیوز 1 کے حوالے سے حامد میر صاحب کے حوالے سے میرے دوستوں نے بات کی ہے. میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ حامد میر صاحب ہمارے پاکستان کے انتہائی قابل احترام اور بہت اچھے صحافی ہیں, انٹرنیشنل سطح کے صحافی ہیں. ان کے اوپر پابندی جو ہے اس کو فوری طور پہ اٹھایا جائے. اس سے ہمارے ملک کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی بلکہ بدنامی ہو رہی ہے. اور اسی طرح نیوز 1 چینل کو جو بند کیا گیا ہے جی صحیح, اس کو بھی فوری طور پر بحال کیا جائے. ہمارے ایک دوست نے ادھر سے ابھی بات کی تھی کہ اخلاقیات سے ہٹ کے باتیں کی جاتی ہیں. اخلاقیات سے ہٹ کے باتیں نہیں ہونی چاہیے. مائیں بہنیں بیٹیاں سب مشترک ہوتی ہیں, سب کی عزت کی جائے. لیکن حضرت یہ اس کا آغاز آپ نے کیا تھا, یہ اسٹارٹ آپ نے کیا تھا. یہ میڈیا جس کے سہارے پہ آپ حکومت میں آئے, یہ چند درجن لوگ آپ کے ان کو ہزاروں بنا کر دکھاتا رہا. 24 گھنٹے آپ کو کوریج دیتا تھا یہ میڈیا. یہ صحافی جن کے اوپر آج آپ پابندیاں لگا رہے ہیں یہ آپ کے کبھی آنکھوں کے تارے ہوا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی صحافی آپ کو حق بات کہتا ہے تو آپ حق بات بھی برداشت نہیں کرتے, ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو ان پابندیوں کو ختم. تھینک یو سر, بہت مہربانی. آنریبل سینیٹر گردیپ سنگھ صاحب.